یہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ اب مذاکرات کا ماحول تو ختم ہو گیا، کم از کم مصدق صاحب 8 فروری تک تو لگتا یہ ہے کہ مذاکرات ملتوی یا معطل۔ میں تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ یادداشت بحال ہو جائے۔ اس ملک میں 3 سال تک کچھ نہیں ہوا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ ضرب عضب اور رد الفساد تھا۔ یعنی وہ پورا انفراسٹرکچر دہشت گردی کا جو ہے اسے اکھاڑ باہر کیا گیا۔ نہ صرف دہشت گردوں کو دھکیل دیا گیا، ان کے سہولت کاروں کو اڑا دیا گیا، ان کی پوری فائننسنگ کا میکنزم ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں افسوس ہوا، میں پوچھتا ہوں کس پہ؟ 1300 لوگ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، جن میں آپ ہی کے بچے ہیں۔ 80% تو تمام بم دھماکے جو ہیں اور دہشت گردی کے پی میں ہو رہی ہے۔ تو وہ جو پولیس کے جوان 1300 مر گئے ہیں، یا فوجی جوان مر گئے ہیں 1300 میں سے، یا سیولینز جو مر گئے ہیں 1300 میں سے، جن کی لاشیں گرتی ہیں، شہید ہوتے ہیں، بھگ سے اڑ جاتے ہیں، آپ کو اس پہ افسوس ہے؟ یا آپ کو وہ 2500-3000 ہزار جو دہشت گرد ہم نے مارے ہیں اس پہ افسوس ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں، ہم اس پہ افسوس ہے۔ نہیں، میری بات سن لیجئے، میں اس وجہ سے جوڑ رہا ہوں کہ جب ہم آپ کو دکھاتے ہیں رد الفساد اور ضرب عضب، اور آپ کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ان آپریشنز کے ذریعے ختم ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، آپ کہتے ہیں انہوں نے انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز کو بھی اپوز کیا، انہوں نے ابھی آپ کو پرسوں کی پریس کانفرنس میں، کل پرسوں کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ پولیس سپورٹ نہیں کرتی وہاں پہ ایکشنز کو۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پہلے تو یہ مان لیں کہ ڈیفنس آف دا کنٹری جو ہے وہ کس کی ذمہ داری، وفاق کی یا صوبے کی؟ وفاق کی ہے۔ فورن پالیسی آف اے کنٹری جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے، وفاق کی یا صوبے کی؟ وہ بھی وفاق کی۔ تو اگر ایک صوبہ بولے کہ نہ میں آپ کی دفاعی پالیسی کو مانتا ہوں، اور نہ میں آپ کی مانتا ہوں فورن پالیسی کو، اور میں علیحدہ فورن پالیسی چلاؤں گا، ہم علیحدہ بھیجیں گے اپنا جرگہ، اپنی علیحدہ کریں گے مذاکرات، تو آپ کوئی علیحدہ ملک بنانے چلے ہیں کیا؟ آپ کو یعنی جس آئین کے تحت آپ ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ تعلیم آپ کے پاس ہے، صحت آپ کے پاس ہے، سینیٹیشن آپ کے پاس ہے، کلائمیٹ کی امپلیمنٹیشن انوائرمنٹ کی آپ کے پاس ہے، لیکن ملک کا دفاع، ملک کی کرنسی اور ملک کی فورن پالیسی وفاق کے پاس ہے، اور آپ بولے میں نہیں مانتا۔ اچھا، آپ نے ایک بہت ہی اہم نکتہ اٹھایا ہے، اس کا جواب آپ دیں گے جی شوکت یوسفزئی صاحب؟ جی میں بالکل دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں سمجھتا تھا مصدق صاحب بڑے ان کے پاس بڑی معلومات ہوں گی، لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے آج جو باتیں کی نا اس حوالے سے، مجھے تو یعنی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کس طرح چارج شیٹ کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کو اور ہمیں، کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے سب سے زیادہ قربانیاں یہ صوبہ دے رہا ہے، امن ہمیں ضرورت ہے، لیکن آپ کوئی افغانستان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جو ہم آپ کو روک رہے ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں دفاعی پالیسی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ وفاق کی ذمہ داری ہے صوبے کے اندر آپریشن کرنا، تو پھر وزیر داخلہ کیوں نہیں آ رہا یہاں پہ؟ وزیر داخلہ تو سارا دن کرکٹ کھیلتا ہے، وہ ایک دن تو آیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کہ جی وہ جا کے دیکھ لے کہ جی یہاں پہ ہم نے کیسے آپریشن کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ کون سی وفاقی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ صوبہ ہے اور ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے کوئی بارڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بارڈر آپ نے بند کی ہوئی ہے، آپ کو مبارک ہو، لوگوں کا روزگار چھین گیا ہے، وہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، جو لوکل لوگ ہیں وہاں اس طرف ہے یا اس طرف ہے، بڑے غریب لوگ رہتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں، میں آپ سے اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کون سا جرم کی بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنائیں، یا آپ کون سے عقلی خل آ گئے ہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آرام سے بیٹھیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی ہم آ کے بیٹھیں اور ایک مشترکہ پالیسی بنائیں جس میں پولیس بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، عوام آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اگر وزیر داخلہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چارج شیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر وزیر داخلہ اور کچھ دیگر وزراء، ہو سکتا ہے اس میں مصدق ملک صاحب بھی شامل ہوں، وہ پشاور آتے ہیں اور چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور آئی جی کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آئیے ذرا بیٹھ کے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ کوئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب بار بار کہہ چکے ہیں حامد میر صاحب کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنائیں، تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے وفاقی حکومت کو ہی کہہ رہے ہیں نا۔ لیکن اگر یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو وہاں بیٹھ کر آرام سے وہاں ہم بیٹھیں گے
اور یہاں پہ آپریشن جاری رہیں گے. اس طرح جو ہے نا میرے خیال سے یہ چیز کامیاب ہوئی نہیں. اچھا لیکن آپریشن کو تو اپوز کر دیا انہوں نے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آپ آپریشن کرتے رہیں گے اور یہاں آرام سے بیٹھے رہیں گے تو یہ تو ہمارے لیے قابل, تو آپریشنز کو تو اپوز کر رہے ہیں, وہ پبلکلی کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ کر رہے ہیں. آپ چیزوں کو دیکھیں, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں مصدق صاحب, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. دیکھیں آج اگر کوئی نیا بندہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرے نا تو وہ اچھی لگتا ہے, لیکن یہ آپ سے میں بھی بالکل یہ توقع نہیں کرتا ہوں. آپ بتا دیجیے. اچھا آپ ذرا وضاحت کہہ رہا ہوں, نہیں ایک منٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں, دیکھیں میں وضاحت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی بات. آپ نے دیکھیں نا, آپ دیکھیں میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے کچھ بھی کر رہا ہے, آپ نے آپریشن کرنا ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, تو آپ ایک جہاں ہماری جو مختلف پارٹیاں ہیں یہاں پہ, آپ کی نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, JUI بھی ہے, ANP بھی ہے, ان سب کا موقف ہمارا تو ایک ہی موقف ہے نا. تو ان سب کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, آپ آ کے بیٹھیں اور آگے چیزیں کو بڑھائیں, تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ کون سا بدقسمت صبح ہوگا یا بدقسمت لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں امن نہیں چاہیے. ہمیں امن چاہیے, لیکن جو طریقہ آپ نے استعمال کر لیا اس طریقے سے امن بحال نہیں ہو سکا 20 سالوں سے. اچھا ایک منٹ, ہم یہ عرض آپ سے کر رہے ہیں, اس سے جو ہے نا 80,000 لوگ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. آپ نے کہا مارے گئے, مارے نہیں گئے, شہید ہوئے ہیں. اچھا آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, شہید ہوئے, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا اس میں مجھے امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے. مصدق ملک صاحب آپ کو کوئی کرن نظر آ رہی ہے؟ بھائی مجھے تو, میں نے تو جو یہ پچھلے جتنی دیر سے یہ دہشت گردی کے خلاف کیمپین شروع ہوئی ہے, بعض دفعہ ہم میٹنگز کے اندر ہوتے ہیں, بعض دفعہ میٹنگز کے باہر ہوتے ہیں, یہ میرے بھائی کو بھی پتہ ہے کہ یہ آپریشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, سب کو پتہ ہے. اور یہ پرسوں کی پریس کانفرنس میں کہہ بھی دیا گیا ہے کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. کل کی پریس کانفرنس میں, معافی چاہتا ہوں, تو کہہ بھی دیا گیا, ہم نے تو نہیں کہا. وہ لوگ جو چھاتیوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں, جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں, جو دفاع کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سپورٹ کر رہا ہے اور کون نہیں سپورٹ کر رہا. یعنی وہ کیا ان کے دشمن ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سپورٹ نہیں مل رہی. بات یہ ہے بھائی کہ ہمیں بھی پتہ ہے, اگر یہ بات انکنسسٹنٹ ہوتی نا اور ایک شخص کوئی کہہ رہا ہوتا اور باقی ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ تو ہر جگہ پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس آپریشن میں, یعنی ہر مرتبہ یہ آپریشن کو اپوز کرتے ہیں. ان کو کہا گیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے, انہوں نے اسے بھی اپوز کیا. اب اگر آپریشن کو اپوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی پھر کیا کرنا ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے, ڈائیلاگ کرنا ہے. ڈائیلاگ کریں اور نیگوشیٹ کریں. ہم کہتے ہیں آپ ان سے کیا ڈائیلاگ کریں گے, کیا نیگوشیٹ کرنا ہے. انہوں نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا, انہوں نے ان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں اپنے امیر جو ہیں ان کا اعلان کر دیا, ان کی باؤنڈریز بتا دی کہ اس جگہ پہ یہ امیر ہوگا, اس جگہ پہ یہ امیر ہوگا. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی ایڈیالوجی ہے کیا, کہ وہ خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھیں گے, بند کر کے رکھیں گے, لڑکیوں کے سکول بند کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے آپ ان سے کیا ان کو تو معلوم ہے انہیں کیا چاہیے, آپ ان سے کیا نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, مجھے وہ تو بتائیں نا. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو کوئی جوان مرد یہ تو بتائے. اچھا بھائی کیا نیگوشیٹ. ابھی ایک اور بات کرنی, ایک اور بات کرنی, کہتے ہیں ڈائیلاگ کر لیں. کون, ابھی ہمشیرہ ہمارے لیے بھی اتنی قابل عزت ہیں خان صاحب کی ہمشیرہ جیسے ہماری اپنی ہمشیرہ, کیا کہہ رہی ہیں وہ نیگوشیشنز کے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کے متعلق. ابتدائیے میں آپ خود کہہ رہے ہیں ان کے اختیاری کچھ نہیں, ان سے کیا بات کرنی. تو آپ نے کس سے بات کرنی, اس سے کر لیں. ہم سے تو آپ نہیں کرتے بات. پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ 2-3 مرتبہ کہا, ابھی کابینہ کے اجلاس میں کہا میں ابھی بھی تیار ہوں, آئیے جب چاہیں بات کر لیں. انہوں نے کہا اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ جائیں. آپ نے بات بھی نہیں کرنی. اچھا آج آپ کے دوست سے بات, آج آپ کے کچھ دوستوں نے ایک اجتماع منعقد کیا ایک ڈائیلاگ کے حوالے سے, اور انہوں نے ایک جاری کیا ہے مشترکہ اعلامیہ. اس میں تو انہوں نے تو کہا ہے کہ مذاکرات کریں. فواد چودھری صاحب نے بہت سی اہم شخصیات کو بلایا تھا, تو اس میں تو یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اور اپوزیشن افواج پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں, نہ منفی پروپیگنڈا کریں, اور اپوزیشن لیڈر جو مقرر کریں آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, اور بشرا بی بی کو اور یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کریں, سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات ختم کریں, تو مذاکرات کا ماحول کریٹ ہوگا. تو وہ تو آپ جانتے ہیں یہ جو آپ نے اعلامیہ جس کا جو آپ نے پڑھا ہے, اس طرح کے 10-20 تو ہم کر چکے ہیں ان کے ساتھ کہ آئیے تشریف لائیے. اچھا ہاں, لیکن جب یہ کہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں, وہ عدالتوں نے جو سزا دی ہوئی ہے,
وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن سیاسی ڈائلاگ کرنا ہے، امن پہ بات کرنی ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے پہ بات کرنی، 100 بسم اللہ 100 مرتبہ کہہ لیکن اب چکے ہیں۔ 8 فروری ارے کے بعد ہی بھائی ابھی ہوگا۔ آپ کر لیں بات، اچھا، ابھی بیانات ان کے چلائیں۔ آج کی تاریخ اور کل کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں، میرے اپنے سارے دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، جو بات کرے گا وہ کیا ہوگا، جو مذاکرات کرے گا وہ کیا ہوگا، وہ ذرا ان کے اپنے بیانات ان کی پارٹی کے چلائیں۔